لا يؤوده حفظهما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورہ بقرہ: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف وآداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. یہ آیت مبارکہ 178 نمبر ہے، اور یہ رکوع شروع ہو رہا ہے انسانیت کے متعلقہ احکامات، اور خصوصاً اس میں جو پورا رکوع چل رہا ہے وہ وصیت کے احکامات ہیں. پہلے قتل کے متعلق ہے، پھر کوئی شخص مر جائے، فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو اس کے بعد کے احکامات، پھر اگر کوئی دنیا میں موجود ہے، زندہ ہے، تو وہ اپنی موت سے پہلے وصیت ضرور لکھے. اس حوالے سے وصیت، پھر فوت شدہ کی وصیت پر کس حد تک عمل کرنا چاہیے اور وہ کتنی ویلڈ ہے، اور کتنا اس میں سے ایسی بات ہو کہ جو نہیں قابل قبول ہو سکتی تو اس کو کس حد تک چھوڑا جا سکتا ہے. اس حوالے سے یہ گفتگو ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر برابر کا بدلہ فرض ہے. کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھا گیا، لکھنا، فرض کرنا. جیسے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہو گئے، تمہارے اوپر برابر کا بدلہ فرض ہے، یہ لازم ہے. اب اس میں سے کوئی چھوڑنا چاہے، معاف کرنا چاہے، اپنے حق کو وڈرا کر لے، بیک فٹ پہ آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے خیر ہے. لیکن اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو پہلے وہ یہ تول لے کہ اس نے کتنی زیادتی کی ہے، پھر اس کی زیادتی بڑھے نہ، اس کی زیادتی زیادہ نہ ہو. تو تمہارے اوپر برابر، قصاص کہتے ہیں برابر کا بدلہ، اس لیے کہتے ہیں قصاص قتل کے بدلے قتل. تو یعنی قتل کے بدلے میں قتل ہو گیا تو یہ برابر کا بدلہ ہو گیا. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر قتل کے بدلے قتل بھی ہو گیا تو اس کی لاش کو ٹھوٹا نہیں مار سکتے، ٹانگ نہیں مار سکتے، غصے کے ساتھ اس کو چیخ نہیں سکتے، اس کے اوپر جائز نہیں ہے. یا اس کی آنکھیں نکالنے کی کوشش کرنا، جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا، اس کا کان کاٹنے کی کوشش کرنا نہیں. جیسے اس نے کیا اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ کیا تو یہ سخت زیادتی ہے. اور اللہ رب العالمین زیادتی کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا. تو تمہارے اوپر برابر کا بدلہ فرض کر دیا گیا. اگر اس نے ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ نے آگے سے کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنے باس، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاس فیصلہ لے گئے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اور یہ واقعہ ہمارے سامنے ہوا، ہمارے یہاں پر گارڈ دو لڑ پڑے آپس میں، وہ باس کے پاس فیصلہ چلا گیا، اس نے کہا جی اس نے تھپڑ مارا، تم کیا چاہتے ہو؟ انہیں بھی کیا یہ کہ تم کیا چاہتے ہو، تو انہیں تھپڑ مار، اس نے کہا میں نے تھپڑ ہی چلنا برابر. تو یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا، بس ٹھیک ہو گیا، برابر ہو گیا. اصل میں ہوتا کیا ہے، معاف کر دینا اللہ کے نزدیک اچھا عمل ہے، لیکن بعض دفعہ برابر بدلہ لینا معاف کرنے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ وہ زیادتی نہیں کرے گا، اس کو نصیحت ہوگی. اگر اس نے زیادتی کیا تو برابر کا بدلہ میں زندگی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ برابر کے بدلے میں تمہارے لیے زندگی ہے، تسی خوش رہو گے، پھر اگلا اس کو بھی آپ کی طاقت کا ایک برابر کا اندازہ ہو جائے گا. تو ایک دفعہ اس کو برابر کی چوٹ دینا یہ تمہارے اوپر فرض ہے. اس میں تمہاری زندگی سکون میں رہے گی، آپ کی زندگی اچھی ہے. اس میں قصاص برابر فی القتل، قتل کے معاملے میں الحر بالحر. اچھا یہاں پر ایک اور بات ہے، اللہ نے ایک لفظ خاص کر دیا ہے فی القتل، قتل میں قصاص، قتل میں برابر. اس کے قتل سے چھوٹی چیزیں ہیں. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا بدلہ نہیں ہوتا، مطلب اس نے گالی دیا تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب آپ بھی گالی دیں. گالی ایک گناہ کا عمل ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو برداشت کیا جا سکتا ہے. اب برداشت کرنے کے اوپر بھی کئی ساری احادیث ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک یہودی شخص آیا اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہنے لگ گیا، گالیاں دینے لگ گیا. وہ خاموشی سے سن رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. اب انہوں نے بھی ایک دو سنا دی. جیسے ہی انہوں نے سنائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، حالانکہ آپ تب تک کھڑے. وہ انہوں نے اس کو چھوڑا، اللہ کے رسول کے پیچھے بھاگے. اللہ کے رسول جب تک وہ سنا رہا تھا آپ بھی سن رہے تھے اور ہم بھی چپ تھے. جیسے ہی میں شروع ہوا تو تسی تر پہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تو خاموش تھا تو آسمان کے فرشتے تیری طرف سے اس کو جواب دے رہے تھے. جب تو نے خود بدلہ لینا چاہا، آسمان کا فرشتہ آسمان کو چلا گیا اور اللہ کا رسول چل پڑا. تو بعض دفعہ چھوٹی صبر ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جیسے کل صبر کا معاملہ ہم نے پڑھا، فِزْرَاءِ وحین الباس، تکلیف میں مشکلات. صبر ایک بہت بڑی چیز ہے. اور اللہ رب العالمین صبر کے متعلق یہ کہتا ہے ھذا من عزم الامور، یہ بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں. بزدل آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ صبر کرے. وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اس کی سلطنت میں بڑے ظلم کیے، مطلب ایک دوسرے نے. اب جب وہ چڑھ دوڑا اس کے اوپر، اور امیر تیمور یہ جب گرفتار ہو گیا، اس کا بیٹا یا اس سے پہلے کا واقعہ آتا ہے، تو اس نے پوچھا کہ اب تم میرے پاس آ گئے ہو گرفتار ہو کر، بادشاہ دوسری سلطنت کا بھائی. اس نے کہا کہ بتاؤ تم نے بہت کچھ کیا، یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہارے پاس گرفتار ہو کر ایسے آتا تو کیا کرتا. وہ کہتا میں تیری آنکھیں نکالتا، تیرے کان کاٹتا، تجھے قتل کرتا، تجھے چوک پر 6 دن کے لیے لٹکاتا. اس نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاؤں کہ تمہیں میں کتنی بڑی سزا دوں گا. میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور یہ اتنی بڑی سزا میں تمہیں دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے. جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اس نے اس کو چھوڑ دیا. وہ اپنی سلطنت میں آیا اور اس نے اس بادشاہ کی تعریف کی، امیر تیمور کی. تو اس سلطنت نے اس کو قتل کر دیا عوام نے کہ یہ تو غدار بن کے آ گیا ہے، تو یہ اب سلطنت ریاست کو کنٹرول کرے گا تو اس کا بندہ بن جائے گا. اس نے اس کو معاف تو کر دیا. تو وہاں اس کو کہے گا میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. معافی بزدل آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، معافی دلیر آدمی کے بس کی بات ہے. یہ ایک پکی بات ہے، کیونکہ صبر دلیر آدمی کر سکتا ہے، بہادر آدمی صبر کر سکتا ہے. صبر کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، صبر کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے. یہ صبر کے اوپر بھی بہت سارے دلائل ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ نے ایک لفظ استعمال کر کے کہہ دیا ہے کہ قتل کے معاملے میں زندگی ہے. اگر قتل کے بدلے میں قصاص قتل ہو جائے تو، کیونکہ اس نے نجائز قتل کیا، گویا کہ وہ معاشرے میں کسی اور کو بھی قتل کرے گا، تو ظالم کا سر کاٹا جائے. اسلام کی جو جتنی بھی سزائیں ہیں وہ اس لیے سخت ہیں کہ بس ایک دفعہ ایک بندے نے سزا دی، ضرورت ہے معاشرہ سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ اسی وجہ سے یہ سزائیں اتنی شدید ہیں، اتنی سخت ہیں کہ کوئی آدمی سزاؤں کو دیکھ کر اب ایک بندے کو آدھا زمین میں گاڑا ہوا ہو اور پتھروں سے کہا ہو کہ انہوں مارنا ہے، یہ آسان موت نہیں ہے. یہ دیکھنے والے کے لیے بھی روح کانپ جانے والا ایک عمل ہے. یا کسی کو ہاتھ ہکے کر کے تلوار مار کے ہاتھ وڑ دینا، یہ برداشت کرنا بھی، یہ سزا برداشت کرنا، دیکھ کر برداشت، کسی کو دی ہوئی سزا خود دیکھ کر برداشت کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. اسی لیے کہ ایک کو سزا ہوگی تو پھر انشاءاللہ العزیز دوبارہ وہ حرکت نہیں کرے گا. لیکن اللہ رب العالمین کی کمال حکمت یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے فی القتل کا لفظ استعمال کیا کہ قتل میں قصاص میں زندگی ہے. چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں معافی کے اندر زیادہ بہتری ہے، معافی صرف قتل میں، تاکہ کہ شریر آدمی کا سار قلم ہو جائے. کبھی بھی معاشرہ پاک نہیں ہو سکتا مکمل صرف تبلیغ سے. تبلیغ اور اللہ کے رسول نے جنگیں بھی کی ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رحم دل کون تھا؟ اس دنیا میں کوئی رحم دل نہیں ہے. اس کے باوجود اصل میں معاشرے کو باقاعدہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اور اس کی اقدار کو مضبوط کرنے کے لیے شریر لوگوں کا قتل ضروری ہے، جو معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کا قتل کیا جائے تاکہ وہ معاشرے کو خراب نہ کر سکے، کیونکہ ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. قرآن مجید نے ان کو کہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے سینوں پر مہرے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو قصاص فی القتل، قتل کے معاملے میں قصاص. الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد. اس وقت ہوتا ایسے تھا کہ چودھری آدمی ہے، اس کے نیچے 10 12 15 20 غلام ہیں. قتل چودھری نے کیا ہے تو وہ اپنی جگہ پر غلام اپنا بھیج دیتا تھا کہ اینو گھوڑ کے مار دو، اس کی گردن اڑا دو. تو ایسے اب جس نے قتل کیا اس کو کیا نصیحت ہوئی؟ یا ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ باپ نے
باپ کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے نا بندہ کوئی، تو جلدی سے بیٹا وہ قتل اپنے سر لے لیتا ہے کہ پیو جیل نہ جاوے جی میں جا رہا ہوں۔ کئی سارے ایسے اور واقعات آتے ہیں دوسری جگہ پر، بھائی کی جگہ پر، بھائی آپس میں محبت ہے تو چھوٹے نے کیا ہے تو بڑے نے جلدی سے اپنے سارے گناہ لے لیا ہے، جی میں کیتا جی قتل، اب میرے فنگر پرنٹ ہیں جی، یہ ہے تو وہ ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا یہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، لفظ پر غور کیجئے گا، عبد، عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد بندہ، بندہ، عبد اللہ، اللہ کا بندہ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کو، اور جو مالک کہتا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ رب اور عبد کا رشتہ ہے، رب اور عبد کا رشتہ ہے۔ تو جیسے معبود عبداللہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، تو رب اور عبد، عبد کہتے ہیں بندہ بننے کو، غلام بننے کو، رب کا غلام ہونا، تو یہاں پر وہ لفظ آیا ہے عبد، عبد کا مطلب ہے غلام، آزاد کے بدلے آزاد، اور والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، ہاں یہاں پر ایک نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں قصاص کے بدلے میں قصاص نہیں، قتل کے بدلے میں قصاص نہیں چاہتا، وہ دیت چاہتا ہے، دوسری پوزیشن ہے دیت کی، دیت ہے 100 اونٹ، قتل کے بدلے میں 100 اونٹ ہے، دیتیں مختلف ہیں، اگر کسی نے پورا بندہ قتل نہیں کیا، انگلی کاٹ دی کسی کی، ایک انگلی 10 اونٹ کی دیت ہے، ناک کی دیت 100 اونٹ ہے، کان کی دیت 50 اونٹ ہے، دانت کی دیت 20 اونٹ ہے، آنکھ کی دیت 50 اونٹ ہے، سر کی دیت 100 اونٹ ہے، ٹانگ کی دیت 50 اونٹ ہے، دوسری ٹانگ بھی 50 اونٹ، ایک ہاتھ کاٹ دیا تو 50 اونٹ جرمانہ، دوسرا کاٹ دیا تو پھر 50، ایک پورا بندہ بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے، تو لہذا اگر پورا بندہ ہی قتل کر دیا تو 100 اونٹ، اب 100 اونٹوں کے اندر بھی مختلف دیتیں ہیں، اس کی ایک ڈیٹیل ہے لمبی، اگر اس نے جان بوجھ کر خود ارادے سے قتل کیا ہے تو اس میں سے 60 اونٹنیاں دینی پڑیں گی، 70 اونٹنیاں دینی پڑیں گی، وہ بھی حاملہ، جو 3 4 ماہ کی حاملہ ہوں گی۔ ان حاملہ اونٹنی پہلو تو کوئی بیچے گا، پھر وہ خریدے گا جنی مہنگی، وہ اس کو دیت دے گا اس کو، اور بقایا اونٹ جو بھی چھوٹے بڑے کوئی بھی، یہ نہیں، اس میں فرق ہے۔ اور ایک بندہ ہے جو قتل کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، ڈنڈا قتل کرنے والا اوزار نہیں ہے، چھری ہو گئی، چاقو ہو گیا، پسٹل ہو گیا، یہ قتل کرنے والا اوزار ہے، ڈنڈا قتل کرنے والا اوزار نہیں ہے، لیکن اس نے بندہ ڈنڈا مارا، بندہ مر گیا، اس کا ارادہ بھی نہیں تھا اور اوزار بھی قتل والا نہیں تھا، اب اس نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، بس تھوڑا جا کتے گہری جگہ تے لگ گیا، بندہ مر گیا، دیت اس کو پھر بھی 100 اونٹ دینی پڑے گی، لیکن اس میں 20 اونٹنیاں حاملہ اور 80 جو مرضی اونٹ کوئی بھی ہو تو وہ دے دے، یہ ایک فرق کے ساتھ ہے چیزیں۔ اچھا اگر کوئی قصاص نہیں لینا چاہتا اور وہ کہے کہ میں دیت چاہتا ہوں، دیت کے معاملے میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اکثر ہوتا پتہ کیا ہے، جنہ دا بندہ ماریا ہوندا ہے انہوں پیسے دے کے راضی کر کے قاتل کے ورثاء یا خود قاتل بھی، قاتل کے گھر والے اور خود قاتل بھی تکبر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، وکٹری کا نشان بنا کر باہر نکل رہے ہوتے ہیں، تکبر یہ ہمارے ہوتا ہے، یہی ہوا جو پولیس والے کو بھی اس نے اڑا دیا گاڑی کے ساتھ، وہ تو یہ ایسے نہیں، اسلام نے کہا کہ اگر قتل ہونے والے کے بھائی تمہیں دیت، وہ دیت پر راضی ہو جائیں اور دیت میں سے بھی تمہیں کچھ چھوڑ دے، کروڑ روپے دیت بنتی ہے، وہ کہتے ہیں 80 لاکھ ہی دے دو، تم اس کے شکر گزار احسان مند رہنا ہے، بلکہ ان کا انتہائی شکریہ ادا کرنا ہے، ان کے احسان کو ساری زندگی ماننا ہے، نہ کہ یہاں سے دیت دے کر گئے ہیں 80 لاکھ روپیہ یا کروڑ روپیہ اور راستے میں بندے کھڑے کیے ہیں کہ راہ چ دوبارہ پھر انہوں نے لوٹ لینا، مطلب ہے کہ وہ دیت پیسے لے کے جا رہے ہیں تو راہ چ پھر اپنے ڈاکو پوا کے، یہ واقعات ہوتے۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ دیت دینے والا شرمندہ اور نادم ہو کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیونکہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ہاں
اس کی توبہ اس کے اندر ہے کہ وہ عاجزی انکساری اور جھکا ہوا دیت ادا کرے اور ان کا احسان مند ہو، ایسے تکبر سے وکٹری کا نشان بناتا ہوا نہ نکلے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع، تو ان کا جو مطالبہ ہے، دیت کا جو مطالبہ ہے، اس کو پورا کرنا ہے بالمعروف، بہت اچھے طریقے کے ساتھ، نادم اور شرمندگی کے ساتھ، واداء الیہ باحسان، اور اس کی ادائیگی احسان مندی کے ساتھ کرنی ہے، تھینک فل ہو کر کرنی ہے، تھینک لیس ہو کر نہیں کرنی، بہت زیادہ احسان مند رہنا ان کا۔ اور اگر وہ کہتا نہیں جی قتل دے بدل قتل ہی ہوگا، پھر تم کیا کرتے؟ پھر آپ کا بھائی بھی اس کے بدلے میں قتل ہوتا۔ اب اللہ نے آگے اللہ نے کہا ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے تمہارے لیے۔ اگر اللہ ایک ہی قانون نازل کرتا کہ قتل دے بدلے قتل ہی ہوئے گا، دیت نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ایک جگہ پر دو بندے مرتے، پھر جب دوسرا مرتا تو وہ کہتا جی میرا مریا تو ہوں انہاں دا پھر ماریں گے، تو لڑائی چلتی رہتی، دیت سے پھر بھی رک جاتی ہے، دیت سے پھر بھی رک جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ اصل تو یہی ہے کہ بندے کے بدلے میں بندہ مارا جائے، لیکن اگر اللہ نے دیت کا جو معاملہ رکھا ہے اس میں احسان مندی ہونی چاہیے، اس میں جھکاؤ ہونا چاہیے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نرمی ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے تمہارے اوپر۔ فمن اعتدى بعد ذلك، جو اس کے بعد زیادتی کرے، اب ایک دفعہ معاملہ پورا ہو گیا ہے، اب بعد میں پھر بدلہ لینا تر پڑنا، پھر غصہ نکالنا، ہم نے اتنے پیسے مکان بیچ کر ان کو پیسے دے دیے، بھائی بندہ نہیں مارا آپ نے ان کا، بھائی یہ ایسا مطلب بعد میں غصہ آتا ہے جو اپنی زمینیں بکی ہوئی ہوں کیسوں کے اندر، پھر بندہ مارا تر پہ نہیں۔ فمن اعتدى، اگر کسی نے اس کے بعد زیادتی کی، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی یہی ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی یہی ہے کہ تم بدلے کے بدلے میں برابر بدلہ لو اور اس کے اوپر زیادتی نہ کرو، اور قصاص، قتل کے معاملے میں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اس کے بعد احکامات ہیں وصیت کے متعلقہ، جو کوئی فوت ہو جائے وہ نصیحت کر کے جائے، وصیت کر کے جائے، نصیحت اور وصیت میں کیا فرق ہے، اور اگر وہ غیر شرعی کوئی وصیت کر جائے تو اس کے احکامات کیا ہیں، یہ انشاءاللہ العزیز کل آپ کے سامنے رکھیں گے۔